بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے لگتا ہے کہ اسلام آباد میں جو ہمارے بڑے ہیں، فیصلہ کرنے والے، طاقت رکھنے والے، اختیار رکھنے والے اور جو خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ہماری سیاست میں جمود طاری ہو گیا ہے، ہماری معیشت میں جمود طاری ہو گیا ہے، ہمارے سیکیورٹی کے حالات بہت بدتر ہیں اور ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سیاسی گھٹن بھی ہے اور سیاسی آلودگی بھی ہے۔ ایسے میں جو سیاسی بندوبست کیا گیا وہ نہیں چل پا رہا، تو اب ایک نئی بحث اسلام آباد کے حلقوں میں جاری ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت تشکیل دے دی جائے جو تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل ہو اور اس کو 2 برس کا ٹائم دیا جائے۔ پہلے وہ سیاست کی درستگی کرے، پہلے وہ معیشت کی درستگی کرے، سیکیورٹی کے حالات کو درست کرے، اور اس کے بعد پھر یہ 2 برس پر مبنی حکومت انتخابات کا راستہ اختیار کرے۔ یہ بحث کوئی نئی نہیں ہے، کبھی ہمارے ہاں ٹیکنوکریٹ کی بنیاد پہ، کبھی ہمارے ہاں قومی حکومت کی بنیاد پہ، کبھی ہمارے ہاں مخلوط حکومت کی بنیاد کے اوپر یہ بحث رہی ہے، اور ہمیشہ اس پر زور دیا جاتا رہا ہے کہ شاید ہمیں سیاست کے مقابلے میں معیشت کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اب یہ سوچ دوبارہ اس وقت پروان چڑھ رہی ہے، اور بہت سے سیاسی پنڈت اور جو معیشت سے جڑے ہوئے پنڈت ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں یا نصیحت کر رہے ہیں یا ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی بحران ہے اس سے نمٹنے میں موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، اور اس کے متبادل ایک نیا نظام لایا جائے جو قومی حکومت ہو یا یونٹی بیسڈ حکومت ہو جس میں سب ہو۔ سوال یہ ہے کہ اب کیا ہے؟ اب بھی تو ساری سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت مخلوط حکومت کا حصہ ہیں یا اتحادی ہیں۔ اگر یہ کہہ لیا جائے کہ پیپلز پارٹی براہ راست حکومت کا حصہ نہیں، لیکن مسلم لیگ نون کی اتحادی تو ہیں۔ جب یہ سب جماعتیں اکٹھی ہیں تو پھر مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، مسئلہ ہے عمران خان کا۔ اس کو نظر انداز کر کے، اس کو باہر نکال کے، اس کو دیوار سے لگا کر ہم جو نئی یونٹی بیسڈ حکومت بنانا چاہتے ہیں وہ کیسے چلے گی؟ پھر اس کے بعد ہمارے دور اندیش جو سیاسی پنڈت ہیں وہ ایک اور نئی منطق دے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ نئی پی ٹی آئی کو بھی شامل کرنا پڑے گا اس یونٹی بیسڈ حکومت میں اندر، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں مائنس عمران خان ایک نیا گروپ نکال لیا جائے، اور وہ قومی اسمبلی کے اندر سے موجودہ لوگ ہوں، ان کو توڑا جائے، ان کو ڈرایا جائے، ان کو دھمکایا جائے، انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ اس یونٹی بیسڈ حکومت کا حصہ بن جائے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہمارے بڑوں نے پرویز خٹک سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ کیا ہمارے بڑوں نے جہانگیر ترین سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ علیم خان سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ آپ جتنا مرضی تجربہ کر لیں پی ٹی آئی کے نام پر، پی ٹی آئی صرف عمران خان کا نام ہے، اور جو بھی پی ٹی آئی کا نام استعمال کرے گا اس کو عمران خان کے بغیر کچھ نہیں ملے گا، اس کو عمران خان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، ورنہ وہ ماضی بن جائیں گے جس طرح سے پرویز خٹک اور جہانگیر ترین بن گئے۔ اس لیے یہ جسے کہتے ہیں نا کھیل، یہ بھی چلنے والا نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات یہ کہ یہ ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک چوں کا مربع، ایک کمزور حکومت، ایک مفلوج حکومت، ایک اپاہج حکومت جس کی باغ دوڑ کسی اور کے ہاتھ میں ہو، ریموٹ کنٹرول اس کا کوئی اور چلا رہا ہو، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہوں، اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک 2 برس کی حکومت، اس میں ٹیکنوکریٹس کے لوگ ہوں، اس میں پروفیشنل لوگ ہوں، اس میں تاجر ہوں، اس میں صنعت کار ہوں، اس میں سیاستدان ہوں۔ آپ ان سے کیا نکال لیں گے؟ یہ کیسے جا کے قومی مسائل جو اس وقت سنگین نوعیت کے ہیں، داخلی سطح پر، علاقائی سطح پر، خارجی سطح پر، اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس لیے یہ مہم جوئی، یہ ایڈونچرزم کا کھیل جو پچھلے پاکستان میں کئی دہائیوں سے جاری ہے، اس سے ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے، نہ اپنے پولیٹیکل سسٹم کو مضبوط کر سکے، نہ اپنے اکنامک سسٹم کو مضبوط کر سکے، نہ اپنے سیکیورٹی کے سسٹم کو مضبوط کر سکے، اور جس کو آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ہے، آپ کا خیال ہے عمران خان کو باہر نکال کے سب کچھ کرنا ہے، اس کی پاپولیرٹی کسی سے پکڑ نہیں جا رہی۔ کل ثوابی کے جلسے میں عمران خان کی ٹیم نے ثابت کر دیا کہ آج وہ اس ملک کی سب سے بڑی پاپولر جماعت ہے، اور جس انداز میں لوگ وہاں آئے ہیں
اور جس بڑی تعداد میں لوگوں نے جلسے میں شرکت کی ہے، وہ ظاہر کرتا ہے کہ آج بھی وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو کچھ ریاست کر رہی ہے، جو کچھ حکومت کر رہی ہے، اس کا ایک ری ایکشن ہے ووٹروں کے اندر، پی ٹی آئی کے حامیوں کے اندر، اور وہ اس کا اظہار مختلف طریقوں سے کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے بات یہ ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کو ایک مضبوط سیاسی نظام چاہیے، ایک مضبوط حکومت چاہیے، ایک اکثریت والی حکومت چاہیے، تاکہ وہ ایسی اگریسو ریفارم کر سکے، سرجری کر سکے، بڑے فیصلے کر سکے، کڑوے فیصلے کر سکے، اور جن لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے ان کو اکاؤنٹیبل کر سکے۔ اگر یہ مخلوط حکومت اور کمزور حکومتوں کا تجربہ رہے گا تو اس پاکستان میں کوئی اصلاحات نہیں ہو سکیں گی، نہ ایف بی آر میں اصلاحات ہوں گی، نہ پولیس میں اصلاحات ہوں گی، نہ بیوروکریسی میں اصلاحات ہوں گی، نہ اکنامک اصلاحات ہوں گی، نہ پولیٹیکل اصلاحات ہوں گی، کیونکہ کمزور حکومت کچھ نہیں کر سکتی، اور کمزور حکومت کا ریموٹ کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہے گا۔ پھر اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہ سیاسی نظام کو پیرالائز کر دیتی ہے، مفلوج بنا دیتی ہے، ان کو ڈکٹیٹ کرتی ہے، تو یہ سسٹم نہیں چل سکے گا۔ اس لیے جو لوگ بھی اس وقت مخلوط حکومت کی بات کرتے ہیں، جو لوگ بھی یونٹی بیسڈ حکومت کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ بھی قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ بھی ٹیکنوکریٹ حکومت کی بات کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کے کچھ لوگ ایمرجنسی اور ماشاء اللہ کی باتیں بھی کرتے ہیں، یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، یہ ہمارے معاملات کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دے گا، اور زیادہ گمبھیر بنا دے گا، اور زیادہ بند گلی میں ڈال دے گا، اور اس سے سیاسی اور معاشی استحکام جو ہے وہ بہت دور چلا جائے گا، اور اس کا فائدہ وہ قوتیں اٹھائیں گی جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کی بنیاد پہ پاکستان کے اسٹرکچر کو پیرالائز کرنا چاہتی ہیں، مفلوج بنانا چاہتی ہیں۔ اس لیے اس ایڈونچرزم سے باہر نکلیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری حکومت اور ہمارے بڑے ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کافی بدل چکی ہیں، پاکستان کا منظرنامہ بدل چکا ہے، پاکستان کے حالات بدل چکے ہیں، لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ یہی غلطی بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے کی، آج اس کی سزا بھگت چکی ہیں وہ، کیونکہ جب آپ لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں، آپ لوگوں کی باتوں کو سننے سے انکار کر دیں، آپ لوگوں کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے سے انکار کر دیں، اور فسطائیت پیدا کر لیں اپنے اندر، اور عامریت پیدا کر لیں، اور ہر چیز کو دبانے کی کوشش کی جائے، کچلا جائے، مخالفین کو قبول نہ کیا جائے، مخالفین کو جیلوں میں بند کر دیا جائے، تو اس سے حالات اور زیادہ بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ دے رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے دوست نہیں ہیں، وہ ان کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ اپنی ذاتی مفادات پہ مبنی سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس طرح کی ٹیکنوکریٹ حکومت، اس طرح کی کولیشن حکومت، اور اس طرح کی یونٹی بیسڈ حکومت، یا اس طرح کا 2 برس کا سیٹ اپ ہمارے لیے پولیٹیکل سپیس کریٹ کر دے گا سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں جس قسم کے کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں اگر پولیٹیکل سسٹم نے لیڈ نہیں کرنا، سیاسی جماعتوں نے لیڈ نہیں کرنا، سیاسی قیادت نے لیڈ نہیں کرنا، سول سوسائٹی نے لیڈ نہیں کرنا، میڈیا نے لیڈ نہیں کرنا، وکلا نے لیڈ نہیں کرنا، تو پھر اس ملک کو کون لیڈ کرے گا؟ اور یہ کیوں ہم اس بات مخمصے میں شکار ہو جاتے ہیں کہ فرد واحد جو ہے یا ایک ادارہ جو ہے وہی پاکستان کے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے؟ یہ تھیوری غلط ثابت ہو چکی ہے، دنیا بھر میں غلط ثابت ہو چکی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ، حکومت، اپوزیشن، جوڈیشری اور ادارے یہ ایک کولیشنز ہیں، ان کے درمیان جتنی سوشل ہارمونی ہوگی، پولیٹیکل ہارمونی ہوگی، اتنی زیادہ ہم مطلوبہ نتائج اپنے ملک کی ترقی کے ساتھ جوڑ سکیں گے۔ اس لیے برائے مہربانی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو طاقت میں ہے، جو پاپولر ہے، جس سے بات ہونی چاہیے اس سے بات کرنی پڑے گی، اس کو نظر انداز کر کے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اور یہی بات عمران خان کو بھی سمجھنی چاہیے کہ راستہ ہمیں نکالنا ہے آگے بڑھنے کے لیے، گیو اینڈ ٹیک کرنی ہے، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ کچھ باتوں کو طے کرنا پڑے گا۔ اپنے پرنسپلز پہ رہیں، کمپرومائز نہ کریں، سرنڈر نہ کریں، یہ فیلنگ نہ ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو وڈرول کر لیا ہے، لیکن یہ فیلنگ تو کم از کم ڈیولپ کریں کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را پاکستان کو تجربہ گاہ مت بنائیں۔ پاکستان میں بار بار تواتر سے ہونے والے تجربوں نے آج پاکستان کو اس حالات میں پہنچا دیا ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، ایک پولیٹیکل آئسولیشن، ایک اکنامک آئسولیشن، ایک سیکیورٹی کی آئسولیشن، ریجنل پولیٹکس میں آئسولیشن۔ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں، ہم دروازے کھولنے کی بجائے
امکانات پیدا کرنے کی بجائے، معاونت پیدا کرنے کی بجائے، وسائل پیدا کرنے کی بجائے، دنیا کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی بجائے ایک ایسے راستے کا انتخاب کر رہے ہیں جو ہمارے لیے خطرناک نتائج پیدا کرے گا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ خدا را اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں جو جدید ریاستوں کے تصور ہیں، حکومت کے تصور ہیں، گورننس کے نظام ہیں، انہی کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اگر ہم ان سب کو پس پش ڈال کے خود اکیلے کھڑے ہو جائیں اور یہ طے کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو چلانا ہے اور عوام کیا سوچتی ہے اس کو آپ نے پس پش رکھنا ہے، تو معاملات میں اور زیادہ خرابی ہوگی۔ اس لیے میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیکنوکریٹس اور قومی حکومت کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ہمیں اور زیادہ سیاسی دلدل میں دھکیلیں گے۔ اس سے باہر نکلیں، راستہ بڑا واضح ہے، ہمیں ایک منصفانہ اور شفاف انتخابات کا راستہ اختیار کرنا ہے اور فوری طور پر انتخابات کا راستہ اختیار کر کے عوامی مینڈیٹ کی بنیاد پر حکومت کو بنا کر جو عوام چاہتی ہے اس میں سیاسی مداخلت نہ ہو، اس میں انتخابی نتائج میں رد و بدل نہ کیا جائے، جو عوام چاہتی ہے، ووٹر چاہتا ہے، اس کے مطابق حکومتیں بن جائیں، اسٹیبلشمنٹ کا رول تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائے، سیاسی عمل میں مداخلت نہ ہو، الیکشن کمیشن کو خود مختار بنا دیا جائے اور ایک سازگار ماحول بنا کر الیکشن کروا دیا جائے، تو اس سے شاید پاکستان آگے بڑھ سکے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی تجربہ کرنے کی کوشش کریں گے وہ تجربہ ماضی میں بھی ناکام رہا ہے، اب بھی ناکام رہے گا، اور اس کے نتائج ہم پہلے بھی بھگت چکے ہیں اور آئندہ بھی بھگتیں گے۔